السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ حاضرات ناکام کیوں ہو جاتی ہے، حاضرات کے ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے حاضرات کا عمل کیا لیکن کامیابی نہیں ملی، جو پرہیز بتایا تھا ہم نے وہ پرہیز بھی کیا لیکن اس کے باوجود ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ تمام تر قواعد جو بتائے گئے تھے حاضرات کرنے کے لیے ہم نے ان تمام کا لحاظ کیا لیکن ہماری حاضرات نہیں کھلی، ہم حاضرات میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو دوستو، ایسے حضرات کی، ایسے دوستوں کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ حاضرات جن عاملین پر نہیں کھلتی ہے ان کے لیے یہ بات میں واضح کر دوں کہ عموماً ایسے لوگ حاضرات کے جو ابتدائی قواعد اور آداب و شرائط ہوتے ہیں ان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بس کہیں سے کوئی حاضرات سنی یا پھر کسی کتاب میں حاضرات کے عمل کو دیکھا اور بس شروع کر دیا، اور جب عمل میں ناکامی ہو جاتی ہے تو پھر عامل اپنی کوتاہی ڈھونڈنے کے باوجود، اپنی ناکامی کو اور کوتاہی کو تلاش کرنے کے بجائے وہ عمل اور عملیات سے بدظن ہو جاتا ہے اور اعمال کو یا حاضرات کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اعمال غلط ہیں، یہ بیکار عملیات ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کی وضاحت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے وہ حاضرات کے جو ابتدائی قواعد ہیں، آداب و شرائط ہیں، پہلے ان کو جانیں، ان کو پتہ کریں، پھر اس کے بعد حاضرات شروع کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے مقدر ہوگی۔ تو حاضرات کے ابتدائی قواعد اور شرائط کیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی دوست یہ شکایت نہ کرے کہ ہم نے حاضرات کا عمل کیا اور کامیابی نہیں ملی۔ تو دوستو، ایسے لوگ جو حاضرات کرنا چاہتے ہیں یا حاضرات کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صوم و صلات کے پابند ہوں، چغلی، غیبت، جھوٹ، زناکاری، بدکاری جیسے فعل منہیات سے دور ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حاضرات کریں تو حاضرات کرنے کے لیے آپ نے ایسی جگہ کی تلاش کرنی ہے جہاں پر جنات، بھوت، پریت، چڑیلوں کا بسیرا نہ ہو۔ اگر آپ نے ایسی جگہ تلاش کی جہاں ان چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے تو عمل کامیاب نہیں ہوتا، عمل میں ناکامیابی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی پرہیز رکھنا چاہیے، تلاش کرنی چاہیے کہ یہاں یا تو عامل کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہاں عصبی اثرات ہیں یا جناتی اثرات ہیں، یا اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تشخیص کر کے پتہ کرے کہ یہاں کسی طرح کا کوئی خلل تو نہیں ہے۔ اگر خلل ہے تو پھر وہاں عمل نہ کرے۔ اور ایسے ہی جب حاضرات کرے تو حاضرات کے لیے بھی ایسی جگہ ہی کا انتخاب کرے جہاں عصبی خلل اور جناتی خلل نہ ہو۔ جس مکان میں، جس جگہ میں وہاں عصبی خلل نہ ہو تو ایسی جگہ میں وہ حاضرات کرے۔ اگر ایسی جگہ پر حاضرات کی گئی جہاں پر جناتی خلل ہوتا ہے تو پھر حاضرات نہیں کھلتی اور نہ ہی حاضرات کا عمل کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے ویرانوں میں، کھنڈرات میں، ان میں عموماً جنات کا بسیرا ہوتا ہے تو ایسی جگہ حاضرات کا اعمال نہیں کرنے چاہیے، اور ایسے ہی مسجد کے اندر بھی حاضرات کا اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ میں جانکاری کے لیے آپ کی بتا دوں کہ ہمارے چینل پر ایک عمل موجود ہے حاضرات آبی کے نام سے۔ میں نے وہ جب عمل پہلی مرتبہ کیا تھا تو مسجد میں کیا تھا، ہمارے استاذ محترم نے جب مجھے یہ عمل کرایا
تو عمل مکمل کرنے کے بعد جب میں نے ان سے بات کی کہ اب عمل مکمل ہو چکا ہے، کیا میں اب اس کو حاضرات کر سکتا ہوں، انہوں نے مجھے کرنے کی اجازت دی، میں نے کی تو وہ حاضرات نہیں کھلی۔ 2-3 بچوں پر میں نے وہ حاضرات کی لیکن نہیں کھلی۔ میں نے ان کو بتایا اپنے استاذ کو کہ یہ حاضرات کھل نہیں رہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عمل کہاں کیا؟ میں نے کہا کہ مسجد میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں حاضرات کا عمل کبھی مت کرنا، حاضرات کا عمل مسجد میں کبھی مت کرنا، کیونکہ مسجد کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، چاہے نیک ہی کیوں نہ ہوں لیکن موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں جنات وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو پھر حاضرات یہ کھلنے نہیں دیتے، یا حاضرات کے جو موکلین ہوتے ہیں وہ حاضر نہیں ہو پاتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی جگہ حاضرات نہیں کرنی چاہیے جہاں کسی کا قتل وغیرہ کیا گیا ہو، کیونکہ جو لوگ غیر طبعی طور پر قتل ہوتے ہیں، جس کا قتل ہوا ہو یا اس نے خودکشی کر لی ہو، تو ان کی ارواح پھر وہاں موجود ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایسی جگہ بھی حاضرات کا نہ عمل کرنا چاہیے اور نہ حاضرات کرنی چاہیے۔ اور دوسری اگلی بات یہ ہے کہ چوری، قتل و غارت گری کے معاملات میں جو ہے عامل کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی جانکاری لینے آئے تو عامل کو چاہیے کہ وہ صاف طور پر منع کر دے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ دوران حاضرات جب حاضرات کرے تو کسی ایسے شخص کو اپنے پاس بھی نہ بیٹھنے دے جس پر جنات یا کوئی ذی روح مسلط ہو۔ اور ایسے ہی جب حاضرات کرے تو چند افراد کی موجودگی میں حاضرات نہ کریں بلکہ تنہائی میں کریں۔ حاضرات کے جو موکلین ہوتے ہیں وہ انتہائی یکسو ہوتے ہیں، تنہائی کو، خلوت کو پسند کرتے ہیں۔ تو نہ ہی کوئی ایسا شخص آپ کے پاس موجود ہو جس پر جنات یا ذی روح مسلط ہو، یا ایسے لوگ جو ناپاک ہو جن پر غسل جنابت واجب ہو، ایسے لوگ بھی حاضرات کے وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب حاضرات کرتے ہیں تو کچھ منظر عامل کے سامنے ایسے آتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے، تو عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان منظروں کو اپنے ہی تک محدود رکھے، اپنا یہ جو منظر اس نے دیکھے ہیں اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر وہ اس طرح کے کرتا ہے تو پھر روحانیت اس سے غیر متوجہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی طرف روحانیت متوجہ نہیں ہوتی، پھر بیزار ہونے لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جن بچوں پر حاضرات کریں تو ضروری ہے کہ وہ بچے ذہنی طور سے حاضرات کے لیے تیار ہوں۔ ذہنی طور سے حاضرات کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ہمیں حاضرات کرنی ہے، اگر وہ بچے نہ کریں، منع کریں، تو پھر ان پر حاضرات نہیں کرنی چاہیے زبردستی، کیونکہ ان کا دل اور دماغ کہیں اور متوجہ ہوتا ہے، تو پھر اس طرف حاضرات میں کامیابی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر بچے کے گلے میں کوئی تعویذ وغیرہ ہو تو پھر اس کو بھی نکال دینا چاہیے جس وقت حاضرات کریں۔ حاضرات کھلنے کی جو علامات ہیں، جو پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ حاضرات کے دوران جو معمول ہوتا ہے، یعنی بچہ جس پر حاضرات کرتے ہیں یا جو بھی معمولات ہوتے ہیں، تو معمول جو ہوتا ہے اس کے سر پر، آنکھوں پر شدید وزن ہوتا ہے اور درد سے سر پھٹنے لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دوران حاضرات ہر شخص کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس میں ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی حاضرات ختم ہو جاتی ہے تو یہ وزن اور یہ درد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ حاضرات کی یہ نشانیاں ہیں کہ سر بھاری ہونا، دماغ کا سن ہو جانا، جھٹکے لگنا، آنکھوں کے آگے بجلی جیسی چمک کا آ جانا۔ تو اگر یہ چیزیں ظاہر ہوں تو خوف نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھے کہ حاضرات کھل رہی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حاضرات کریں تو حاضرات میں پرائز، بانڈ، سٹہ، لاٹری، اس طرح کے نمبر نہیں معلوم کرنے چاہیے۔ اگر اس طرح کے نمبرات معلوم کریں گے تو پھر حاضرات ناراض ہو کر چلی جاتی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔
اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں میں آپ حضرات کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حاضرات میں جو ناکامی ہوتی ہے وہ انہی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ اگر عمل کریں حاضرات کا تو آپ کو ناکامی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے، اس لیے یہ تمام چیزیں میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اعمال میں کامیابی پا سکیں۔ اگر حاضرات میں زکوٰۃ کی شرط ہو تو بغیر زکوٰۃ کے حاضرات نہیں کرنا چاہیے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حاضرات ایک چلے میں مکمل نہ ہو یعنی کامیابی نہ ملے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ لگاتار کم سے کم اس کے 3 چلے کرے۔ اگر پہلے چلے میں کامیابی نہیں ہوتی تو دوسرا کرے یعنی دوبارہ کرے، اگر دوبارہ بھی کامیابی نہ ہوئی تو تیسری بار کرے۔ انشاءاللہ العزیز تیسری مرتبہ میں عموماً کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو ایک بار کرنے کے بعد دل شکنی نہیں ہونی چاہیے کہ بس یہ اعمال کام نہیں کرتے، اعمال کو غلط تصور کر لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر ایک مرتبہ میں کامیابی ایک مرتبہ میں نہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر روحانیت کی کمی ہے، روحانیت آپ کی طرف مانوس ابھی تک نہیں ہوئی۔ روحانیت جب آپ کے طرف مانوس ہو جائے گی، متوجہ ہو جائے گی، تو پھر آپ کو اس میں کامیابی بھی مل جائے گی۔ جو حاضرات کے اعمال ہوتے ہیں ان کو عموماً یکسوئی اور خلوت اور تنہائی میں کرنا چاہیے، لیکن وہ یکسوئی ایسی ہو کہ جہاں جنات وغیرہ کا بسیرا نہ ہو۔ اعمال کرنے کی جو جگہ ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہونی چاہیے، ورنہ پھر اعمال میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ حاضرات کرنے کا وقت کیا ہے؟ کس وقت حاضرات کامیاب ہوتی ہے؟ تو حاضرات کرنے کے لیے جو خاص وقت ہوتا ہے اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی، بس اتنا ہے کہ نماز کے وقت یا زوال کے وقت حاضرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زوال کا جو صحیح وقت ہے وہ صحیح وقت ہے کہ صبح میں 9 بجے سے لے کر آپ 11 بجے تک حاضرات کریں، یہ حاضرات کا بہت اچھا وقت ہے۔ حاضرات کی رکاوٹوں میں یہی ہے کہ بعض جگہ یا گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں جن بھوت وغیرہ کا قبضہ ہوتا ہے تو وہ حاضرات میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس لیے ایسی جگہ یا گھر میں حاضرات نہیں کریں، کیونکہ ایسی جگہ پر اول تو جنات حاضرات ہونے ہی نہیں دیں گے، اور اگر حاضرات ہوگی بھی تو جعلی ہوگی، یعنی وہ حاضرات صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہوگی، جو وہ جواب دیں گے وہ جواب صحیح نہیں ہوگا، پھر بھی عامل جو ہے دل شکنی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان تمام آداب کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ حاضرات کے اعمال میں کامیاب ہوں گے اور حاضرات کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ تمام چیزیں عامل کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور اگلی بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ حاضرات سے کبھی بھی وہ کام نہیں لینے چاہیے جو شرائط کے خلاف ہو۔ مثلا جب آپ حاضرات کرتے ہیں جو شرائط طے ہوتے ہیں تو پھر آپ انہی شرائط کے دائرے میں سوال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے شرائط توڑ کر اگلا سوال کیا تو پھر آپ کو بھی نقصان کا خطرہ ہے، اور جس پر آپ حاضرات کر رہے ہیں ان پر بھی نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ شرائط سے ہٹ کر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے موکلین سے، جو حاضرات کے موکلین ہیں، آپ ان سے اجازت طلب کر لیں کہ میں اس سلسلے میں رہنمائی چاہتا ہوں، کیا آپ میری اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے؟ اگر وہ جواب میں ہاں کر دیں تو پھر آپ اس کا سوال کر سکتے ہیں، اور اگر نہ کرے تو پھر آپ اصرار نہ کریں۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کرتے ہیں کہ حاضرات کا انہوں نے عمل کیا اور جو ان کے ذہن اور دماغ میں ہوتا ہے، مثلا پرائز بانڈ، لاٹری، سٹا یا چور کون ہے، چوری کس نے کی ہے، یہ پتہ کرتے ہیں، تو بغیر شرائط کے وہ ڈائریکٹ یہ سوال کر لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ حاضرات ہی نہیں کھلتی، کیونکہ وہ موکلین ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں کیونکہ عامل نے شرائط کو توڑا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ قتل کس نے کیا، قتل کرنے والا کون ہے، چوری کرنے والا کون ہے، تو ان چیزوں کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے عامل کو۔ جو شرائط طے ہوں ان شرائط پر
عمل کرنا چاہیے، تو ہی حاضرات مکمل طریقے سے کامیاب ہوتی ہے اور آپ صحیح طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔